سیلاب سے پنجاب میں بڑے پیمانے پر تباہی کا سلسلہ جاری ہے۔ متعدد مقامات پر بند ٹوٹنے سے پانی آبادیوں میں داخل ہو چکا ہے۔ فصلیں زیر آب ہیں اور ہزاروں افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے۔ دریائے راوی اور دریائے ستلج میں بھی 5-5 لاکھ کیوسیک کے ریلے شامل ہیں۔ اب اہم بات یہ ہے کہ اگلے چند دنوں میں یہ سیلابی ریلے جنوبی پنجاب میں پنجنت کے مقام پر اکٹھے ہوں گے اور وہاں سے دریائے سندھ میں داخل ہوں گے۔ 2022 میں پنجنت میں 2 لاکھ کیوسیک کے سیلاب نے پانی کی گنجائش سے کم ہونے کے باوجود بند توڑ دیا تھا۔ اس سے پہلے 2014 میں 4,15,000 کیوسیک کے سیلاب نے اس سے بھی بڑی تباہی مچائی۔ اب دیکھنا ہے کہ 3 دریاؤں سے مجموعی طور پر 15 لاکھ کیوسیک کا پانی جب ایک جگہ اکٹھا ہوگا تو کیا ہوگا۔ پنجنت کے بعد یہ پانی گڈو اور پھر سکھر بیراج سے گزرے گا۔ ان بیراجوں کی زیادہ سے زیادہ گنجائش 12 اور 15 لاکھ کیوسیک ہے۔ آخری بار اتنا بڑا ریلا 2010 میں آیا تھا جب 11 لاکھ سے زائد کیوسیک پانی گزرا۔ موجودہ ریلا سائز میں تو قریباً اتنا ہی ہے مگر یہ کم وقت میں گزر جائے گا، اس لیے خطرہ شاید کم ہو۔ اس کے باوجود پنجنت سے سکھر تک کا علاقہ شدید خطرے میں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب اور سندھ کی صوبائی حکومتوں نے 2022 اور اس سے پہلے والے تجربات سے کچھ سیکھا بھی ہے یا نہیں۔ کیا انہوں نے پشتوں کو مضبوط کیا ہے اور بروقت انتباہی نظام متعارف کروایا گیا ہے؟ یوں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر جنوبی پنجاب اور شمالی سندھ پھر تباہی کا منظر پیش کریں تو حکومتوں کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ 2022 میں سندھ کے کئی پشتے منچر جھیل، دادو اور ٹھٹھا کے گرد پانی کا دباؤ نہ سہ سکے تھے۔ کیا انہیں بہتر کیا گیا؟ پنجاب میں 2014 میں ملتان کو بچانے کے لیے دریائے چناب پر قریباً 193 پشتے توڑنے پڑے تھے، حالانکہ وہ سیلاب موجودہ ریلے سے چھوٹا تھا۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا پنجاب حکومت نے اپنی آبی تنصیبات کو مضبوط بنایا ہے یا نہیں۔ 2010 کے سپر فلڈ کے بعد سے پاکستان میں 7 سیلاب آئے جنہوں نے لاکھوں افراد کو بے گھر کیا، لاکھوں ایکڑ زرعی زمین تباہ کی اور سینکڑوں جانیں لی۔ ایسے سیلابوں کے بعد بے گھر آبادی میں خوراک کی کمی، بچوں میں غذائی قلت اور بیماریوں کے مسائل جنم لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس بار بھی جنوبی پنجاب اور شمالی سندھ حکومتوں کی غفلت کا شکار بنیں گے؟ کیا پشتوں کی مضبوطی اور بروقت انتباہی نظام حقیقت میں قائم ہو چکے ہیں یا یہ سب صرف بیانات تک محدود ہے؟ کیا ہماری سیاسی قیادت ماضی کے بڑے سیلابوں سے کوئی سبق سیکھ پائی ہے یا ایک بار پھر پوائنٹ سکورنگ ہی ان کا واحد ہتھیار ہوگا؟ اور کیا ہم موسمیاتی تبدیلی کے اس مشترکہ دشمن کے مقابلے کے لیے متحد ہوں گے یا پھر ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے رہیں گے؟ پروگرام کے پہلے حصے میں اسی معاملے پر گفتگو رہے گی۔ ہمارے ساتھ ہیں زیغم خان، شہزاد چودھری، رضا رومی اور حماد غزنوی صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ وسطی پنجاب میں بپھرے پانی سے تباہی، جنوبی پنجاب اور سندھ خطرے میں۔ 2010 کے بعد کیا ایک بار پھر تاریخ خود کو دہرائے گی؟ زیغم صاحب، پانی آگے بڑھ رہا ہے دریائے چناب میں، راوی میں، اور پھر جہلم کا بھی پہنچے گا اور سندھ کا بھی پہنچے گا۔ کہیں نہ کہیں پانی کو اکٹھا ہونا ہے۔ میں نے کچھ ماضی کے حوالے سامنے رکھے ہیں۔ جنوبی پنجاب اور پھر سندھ میں جب یہ داخل ہوگا، ابھی تک کی صورتحال تو پنجاب میں بھی ہلا رہی ہے ہمیں، اگر ہم نمبرز کو دیکھیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ماضی نہیں دہرایا جائے گا، پہلے سے بہتر تیاری ملے گی؟ کیونکہ پچھلے 2 دن میں جو یہاں پہ الرٹ چل رہا ہے یہ آگے تک سب کو الرٹ کر چکا ہوگا، تیاری ہوگی۔ عائشہ، اپنے پشتوں کی کمزوری کی بات کی، بند ٹوٹنے کی بات کی، اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سائیڈ کو بچانے کے لیے دوسرے سائیڈ کے پشتے توڑے جا رہے ہیں۔ جس سائیڈ کو بچایا جا رہا ہے اس کے بند کیوں اتنے کمزور ہیں کہ دوسرے سائیڈ کے بند توڑنے پڑ رہے ہیں؟ اور اس کی ایک وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پشتے ہوتے ہیں، یہ بند ہوتے ہیں، یہ مٹی کے نہیں بنے ہوتے، یہ سونے کے بنے ہوتے ہیں۔ ذرا پوچھیں ان ڈپارٹمنٹس میں اور پوچھیں وہاں کے ٹھیکیداروں سے اور وہاں کے پولیٹیکل ماسٹرز سے کہ جو کمائی اس ارتھ ورک میں ہوتی ہے وہ سرکار کے کسی کام میں نہیں ہوتی، اس کا کوئی کھاتہ نہیں ہوتا، اس کو ایسٹیمیٹ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ بڑی آسانی سے ابھی دیکھیں گے جہاں پر فلڈ نہیں بھی آیا وہاں بتا دیا جائے گا کہ یہ بند جو ہے یہ ایروڈ ہو گیا۔ تو ہمارا جو کیپیسٹی کا ایشو بھی ہے، انجینئرنگ کی کیپیسٹی کا، اداروں کی صلاحیت کا مسئلہ بھی ہے، کرپشن کے معاملات بھی ہیں، اور ان سب پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ایکسپیرینشل لرننگ تو ہے ہی نہیں، ہم سیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اب آپ کا یہی سوال ہے نا کہ کیا پچھلی بار کے فلڈ سے اب ہم سبق سیکھ چکے ہیں؟ زیغم صاحب، آگے بڑھنے سے پہلے ہم سیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ سیکھتے تو بچے بھی ہیں، یہاں بڑے نہیں سیکھنے کو راضی۔
اس لیے کہ سیکھنا چاہتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارے اداروں میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ سیکھیں، ہماری فیصلہ سازی سیکھنے کے عمل پر مبنی نہیں ہے، وہ نالج گین کرنے پر مبنی نہیں ہے۔ سیکھنے کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ علم حاصل کر رہے ہیں، آپ تھیری سے، سائنس سے بھی علم حاصل کر رہے ہیں اور آپ تجربات سے بھی علم حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے اداروں میں تو وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ علم حاصل کریں، اس علم کی بنیاد پر اپنے آپ کو بدلیں، اپنی پالیسیوں کو بدلیں اور پھر جو نئے چیلنجز ہیں ان سے بہتر طور پر نمٹیں۔ اور جنوبی پنجاب کا تو ایک چیلنج ہی کچھ اور ہے، یہاں سے تو الگ الگ چھوٹے چھوٹے دریا جا رہے ہیں، وہاں پہ تو تمام دریاؤں کا کنفلوئنس زون ہے، پورا انڈس ریور سسٹم جو ہے وہاں پر جا کر اکٹھا ہوتا ہے۔ جنوبی پنجاب میں جہلم اور چناب ملتا ہے، راوی اور چناب ملتا ہے، ستلج اور چناب ملتا ہے، آخر میں پانجنت پر تو یہ سب سندھ سے بھی جا کر مل جاتے ہیں اور عظیم ترین سندھ دریا وہاں پر تشکیل پاتا ہے۔ اور اسی لحاظ سے یہ ایک بہت بڑا ایک فلڈ رسک زون بھی ہے۔ 2010 والا سپر فلڈ، اس کا برنٹ بھی، اس کی بھی جو تمام زور تھا وہ جنوبی پنجاب نے سہا تھا۔ 2014 کا فلڈ بھی اس نے برداشت کیا تھا، اور ابھی بھی آپ دیکھیں تو میرے خیال میں بہت بڑا خطرہ ہے ایک ہیومینیٹیرین رسک کا، جو پہلے ہی پیدا ہو چکا ہے۔ 1.5 لاکھ لوگ پہلے ہی دربدر ہو چکے ہیں۔ ابھی جنوبی پنجاب میں اور سندھ میں کیا ہوگا ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، لوگوں کی زندگیاں کیسے متاثر ہوں گی، کس طرح صحت کے معاملات ہوں گے، کس طرح فوڈ انسیکیورٹی پیدا ہوگی۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ گھر چھوڑنے کو تیار نہیں کہ ہماری گندم کا کیا بنے گا، اس لیے کہ ان کے پورے سال کا کھانا وہاں پڑا ہے۔ لوگ اپنی جانوں پہ کھیل کے اپنے جانوروں کو بچانے کی کوشش کریں۔ جانوروں تو کیا، ہم نے ویڈیوز دیکھی ہے کہ بندہ بوٹ پر چڑھنے کو تیار نہیں ہے، کہتا ہے یہ چارہ میرا پہلے اور زیغم صاحب ابھی سچویشن انڈر رپورٹڈ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جی بالکل بالکل، اس میں کوئی شک نہیں انڈر رپورٹڈ ہوگی، کیونکہ ہر جگہ پہ تو رپورٹنگ کا کوئی میکانزم ہی نہیں ہے۔ بہت سی دور دراز جگہیں ہیں جہاں پہ کوئی پہنچا ہی نہیں ہے، تو روزگار کا مسئلہ، ہمارے انفراسٹرکچر کا مسئلہ، بڑھتی ہوئی غربت کا مسئلہ، ابھی تو ہم سانس بند کر کے دیکھ رہے ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ لیکن جس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، میرا خیال ہے ہمیں ساتھ ساتھ سبق سیکھنا چاہیے۔ اگر پیچھے سبق نہیں سیکھے تو اب سبق سیکھنا چاہیے اور آگے کی طرف دیکھنا چاہیے۔ آپ کی گفتگو یہ بتا رہی ہے کہ ماضی کے تجربات سے کوئی سبق نہیں سیکھا گیا، جنوبی پنجاب اور سندھ جو ہیں وہ خطرے میں ہیں۔ شہزاد چودھری صاحب، کیوں نہیں ہم سیکھنے کو تیار؟ پنجاب میں پشتوں کے ٹوٹنے کے بعد جنوبی پنجاب اور سندھ کے عوام پانی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیے جائیں گے؟ کیا بیراجوں اور پشتوں کے ڈیزائن سنبھال پائیں گے؟ عوام کو اپنا حساب کتاب خود کرنا پڑے گا، یا آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسی تیاری گراؤنڈ پر ہوگی کہ ارلیئر وارننگز ہوگی، لوگوں کے لیے انتظام ہوگا، انہیں نکال لیا جائے گا اور لوگ محفوظ تصور کریں گے اور چند دن بعد واپس اپنے گھروں میں ہوں گے؟ اچھا، مجھے نہیں پتا ہم میں سے کتنے لوگوں نے فلڈز کو اصل میں سہا ہوا ہے، لیکن 60s کی بات بتاتا ہوں۔ ہم چھوٹے تھے اس وقت، اور گاؤں میں جب کبھی چھٹیوں میں جاتے تھے، اور یہ گرمیوں کی چھٹیوں میں جانا ہوتا تھا، تو ہمارے پاس آبی ایک ایسی گزرگاہ جس کو اس وقت نالا کہتے ہیں گجرات کے پاس، عام طور پہ وہ اوور فلو کر جاتا تھا، اور نالا کافی بڑا، دریاؤں سے بڑا ہے، یورپ کے دریاؤں سے بڑا ہے، یعنی نالا بھمبر کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ جب اوور فلو کرتا تھا تو یہ جو گاؤں آس پاس کے تھے، ہمارا بھی گاؤں اس میں شامل، تو مجھے ایک تو یہ کہ بے شک اس میں نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، خاص طور پر مال کے، کیونکہ مویشی اور ساتھ پھر فصلیں تباہ ہوتی ہیں۔ نقصانات ان سیلابوں کے ساتھ ایک بالکل یہ ایک طے شدہ چیز ہے، یہ تو ہونے ہی ہونے ہیں۔ اب یہ جو اس دفعہ کے جو فلڈز ہیں، یہ بھی ابھی اس وقت آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، صرف ایک دو چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کچھ جو کرنا تھا وہ نہیں کیا ہوگا، ڈیفینیٹلی نہیں کیا ہوگا، اور میں دو تین ان سٹیپس کی طرف آتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے تھا۔ ایک تو یہ کہ جانیں بچانے کا کام اس وقت سب سے پہلا کام ہونا چاہیے۔ جو مال مویشی یا اس وقت فصلیں تباہ ہوں گی اس کو آپ بالکل روک نہیں سکتے، تو اس لیے سب سے پہلے جانیں بچانے کی کوشش کریں، وہ جانیں جو رستے میں آ رہی ہیں، اور ان کو آپ کو بچانا ہے کسی طریقے سے۔ دریاؤں کے بیچ میں جو کچے کے اندر بیٹھے ہیں لوگ، یا جنہوں نے آگے آپ بڑھا کے اپنی وہ زمینیں قبضے میں کر لیں، ان کو وہاں سے نکالیں تاکہ آپ کی جانیں بچائی جا سکیں۔ دوسرا، یہ کیوں فلڈز کا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے ریورز کی کیپیسٹی کتنی ہے، اور اگر کم ہو گئی ہے تو کیوں کم ہوئی ہے؟ یہ تو ویسے ہی سب دریائے چناب بھی نالی کے طور پہ بہتا ہے سارا سال۔ اب اگر پانی اس کے اندر ریت کے اتنے زیادہ وہ بڑھ جاتا ہے ریت کے ساتھ،
کہ اور وہ اس کو کوئی ڈرین کا، اس کو کوئی خالی کرنے کا، جگہ کیپیسٹی بڑھانے کا ہمارے یہاں کوئی نظام، کوئی طریقہ، کوئی سوچ نہیں. تو کیپیسٹی ہمارے ریورز کی فلو کی کیپیسٹی کم کیوں ہے، کم کیوں ہو گئی ہے، اس کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے. دوسرا، کوانٹم کتنا ہینڈل کر سکتا ہے، کتنا یہ تعداد، کتنی والیوم کتنا ہینڈل کر سکتا ہے، کس سپیڈ کے ساتھ پانی جائے گا تو کتنا کوانٹم. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ڈٹرمن کرتی ہیں کہ یہ جو فلڈز آتے ہیں دریاؤں کے اندر، اس کا زور کتنا ہے. اس زور کے حساب سے آپ اس کے پشتے بناتے ہیں اور ان کے اندر سے. باقی جہاں تک تیسری چیز ہے وہ انفراسٹرکچر ہے. یہ براج 60s کے بنائے ہوئے براجز ہیں، 1960 کے، 60 کی دہائی کے براجز کے اندر کتنی کوئی ہمت، طاقت، جان رہ گئی ہے کہ اس فیروسٹی کے جو اتنی زور کے جو فلڈ ہے، جو پانی آ رہا ہے، اس کو روک سکیں. تو ان کو توڑنے پڑتے ہیں. ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے ایز اے کنٹری کہ ہم دوبارہ یہ براج بنا سکیں. بنانے چاہیے، بنانے چاہیے. یہ پیسہ کھانا بند کریں، ان چیزوں پہ لگائیں تو ہمارا بچت ہو سکتی ہے قوم کے طور پہ. کیونکہ اس کا صرف نقصان یہ نہیں ہے، اس کے بعد فصلیں تباہ ہوں گی، فصلوں کے تباہ ہونے کے بعد اور پھر وہ امپورٹ کرنا پڑے گا، پھر بیماریاں آئیں گی، پانی پھیلے گا، بیماریاں، پانی جانے میں وقت لے گا، بیماریاں پھیلیں گی، اس سے ڈینگی کا خطرہ، اس کے بعد باقی بیماریاں، کالرا وغیرہ. تو اس سے جانی نقصان زیادہ ہونے کا اندیشہ ہے. تو یہ اگر تھوڑا سا بہت ان کی انگیجمنٹ اور انوالومنٹ ان چیزوں کی طرف ہو. اب کرنا کیا چاہیے؟ آپ نے سوال پوچھا کہ یہ اب جا رہا ہے جنوبی پنجاب تو گزر گیا. اب جو پنجاب کا حال ہونا تھا، کیونکہ پنجاب میں تو کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن سندھ کے پاس وقت ہے. تو 2-3 کام ہے کرنے والے. ایک تو یہ کہ بلاول بھٹو صاحب کو چاہیے کہ یہ کراچی یا سندھ میں پہنچیں، ضروری، یہ ضروری ہے کہ وہاں پہ ان کی موجودگی ہے. دوسرا، مراد علی شاہ صاحب 24/7 ایک آفس روم بنائیں اور وہیں پہ سوئیں. ان کو سونا چاہیے وہاں پہ راتوں کو بھی، کیونکہ عموماً فلڈز رات کو آتے ہیں، یہ دن کے وقت نہیں آتے. اچھا، اس لیے یہ کوشش کریں کہ رات کو موجود رہیں اور وہاں پر اپنے ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کے ساتھ رابطہ رکھیں. انتظامی طور پر جو کام کرنے والے ہیں، کم از کم سندھ کو وہ اس وقت کر دینے چاہیے. ہم یہ نہیں سننا چاہیں گے بعد میں بحیثیت پاکستانی کہ بعد میں ہمیں پھر بتایا جائے کہ جو فلانے سال کا 2025 کا جو فلڈ تھا، جو اس نے اتنی تباہی مچائی، اور اس لیے اب ان کو اتنا پیسہ اور چاہیے سندھ کو تاکہ وہ ری بلڈ کر سکے. میرا خیال ہے یہی سب سے بڑا فیلئر ہے کہ جہاں پہ پریمپٹ نہ کرنا، وقت پہ اقدامات نہ کرنا، اور پھر اس کے بعد یہ شور مچانا کہ ان کے پاس وسائل نہیں. درست ہو گیا.